بہت ضروری ہے. اچھا جی, اب ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں جب بھی آپ گھر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ فوڈ ڈیلیوری سے متعلق یہ معاملہ نہیں ہے, گروسری بھی اس میں ہو سکتی ہے, کھانے پینے کے کسی بھی وقت, رات کے کسی بھی پہر آپ کو اگر کھانے کی کوئی چیز منگوانی ہو, کوئی بھی چیز منگوانی ہو, افورڈیبل ریٹس پہ منگوانی ہو. بلکہ میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کریں, گاڑی سٹارٹ کر کے کسی جگہ پہ جائیں اور وہ چیز لے کے آئیں, پیٹرول بھی آپ کا لگتا ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور یہ جو فوڈ پانڈا کا جو پلیٹ فارم ہے, اس کے توسط سے ایک عرصے سے آپ بڑے آسانی سے اپنے فنگر ٹپس پہ آپ گھر بیٹھے چیزیں منگوا سکتے ہیں. اچھا, نہ صرف یہ سلسلہ بلکہ ہزاروں افراد کو مالی طور پر بااختیار بھی بناتا ہے فوڈ پانڈا, اور فوڈ ڈیلیور کرنے والے ہوں یا فوڈ پانڈا کا ہوم شیف کا اقدام, اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, آج دوبارہ بھی اس پر بات کر رہے ہیں. ہزاروں مرد اور خواتین کو باعزت روزگار بھی اس سے حاصل ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بڑا اچھا ایک انیشیٹو ہے جو شروع ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے بڑا گرو بھی کر رہا ہے. اچھا, فوڈ پانڈا اور ہوم شیفز کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, مارکیٹنگ, فوڈ سیفٹی کے معیار کے حوالے سے تربیت بھی دیتا ہے. مقامی دکانداروں اور چھوٹے کاروباروں کو ڈیجیٹل آپریشنز منتقلی کے حوالے سے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کرتا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ تک رسائی, آپریشنل کارکردگی ان کی کس طرح سے بہتر بنائی جاتی ہے, اس حوالے سے انہیں گائیڈ بھی کیا جاتا ہے, ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو آج اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بار پھر سے سی ای او فوڈ پانڈا منتخب پراچا صاحب. تھینک یو سو مچ منتخب, آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. سیٹ ہمارا دوسرا تھا, آج یہاں پر آپ سے مل رہے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, تھینک یو سو مچ. تو میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کووڈ کے بعد بھی ماشاءاللہ فوڈ پانڈا نے کافی گرو کیا اور ابھی بھی گرو کر رہا ہے. اور یہ جو اس کے اندر ہوم شیفز کا سلسلہ ہے, جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا شاید یہ ریٹس وغیرہ کچھ زیادہ ہوتے ہوں گے فوڈ پانڈا کے ذریعے گھر پہ گروسری وغیرہ کوئی چیز منگوانے پہ, بلکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے, اس پہ ڈسکاؤنٹس بھی کافی اویلیبل ہوتے ہیں. تو اٹس سچ اے گریٹ انیشیٹو. جی دیکھیں, کنوینئنس کا دور ہے. آپ کس طرح لوگوں کی زندگی کو کنوینئنٹ بنا سکتے ہیں, گھر بیٹھ کے لوگوں کو ساری سہولیات دیں, اس کو جتنا افورڈیبل کر سکتے ہیں اتنا افورڈیبل کریں. آپ بالکل صحیح بات کر رہے تھے کہ اگر آپ گھر سے بیٹھ کے اپنی گاڑی نکالیں یا اپنی موٹر سائیکل نکالیں, 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کا راؤنڈ ٹرپ کر کے آئیں, تو آپ کا 200-400 روپے کا خرچہ ہو ہی جائے گا, یا بائک ہو یا گاڑی ہو. تو اس ڈلیوری فیس جو ہے وہ آپ کی 50 روپے سے لے کے 150 روپے کے بیچ میں ہوتی ہے, نومینل. تو وہ آف سیٹ ہو جاتی ہے ساری کی ساری. باقی آپ کو ظاہر ہے گھر بیٹھ کے جو سہولت ملتی ہے, اور اس طرح جو کاروبار باقیوں کا جو چلتا ہے, وہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. اوکے, اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیلیوری رائڈرز کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں, تو پاکستان کے سماجی اور معاشی لحاظ سے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس پچھلے 4 سالوں کی اگر میں بات کروں تو تقریباً کوئی 1.5-2 لاکھ رائڈر جو ہے وہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو چکا ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس شاید وہ اسکول جاتا ہے, اسکول مطلب کہ یونیورسٹی جاتا ہے دن میں, شام میں وہ رائڈنگ کرتا ہے, یا شام میں وہ یونیورسٹی جا رہا ہے اور دن میں وہ ہمارے آرڈر ڈیلیور کر رہا ہے. یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو 6 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو اس میں بالکل ان کو سہولت ہے, جس دن کام کرنا چاہیں, جتنی دیر کے لیے کام کرنا چاہیں, جس علاقے میں کام کرنا چاہیں. اب آج وہ کراچی میں DHA میں کام کر رہا ہے, کل وہ کراچی میں ملین میں کام کر لے, وہ اس کی مرضی. سو یہ بڑی فلیکسیبلٹی ہے ان لوگوں کے لیے کہ کسی بھی ٹائم پہ کہیں پہ بھی آپ اس کو اپنی پرائمری جاب کی طرح کام کر لیں, سیکنڈری جاب کی طرح کام کر لیں, یا ویسے ہی ایکسٹرا آپ کو پاکٹ منی چاہیے آپ اس کے لیے کام کر لیں. آپ کے پاس بس بائک ہونی چاہیے, آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, آپ کو ہیلمٹ پہننا چاہیے. وہ ایک تھوڑا سا چیلنج ہے اسپیشلی اس گرمی میں, لیکن اپنی جو سیفٹی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آئی تھنک میں سب لوگوں کو, ہم اپنے ٹریفک پولیس کے ساتھ بار سیشنز کراتے ہیں سارے رائڈرز کا. پنجاب میں, ابھی سندھ میں ہم نے ریسنٹلی لائسنس کا ایک سیشن کرایا. سندھ گورنمنٹ ہمارے آفس میں آئی, سندھ ٹریفک پولیس, وہاں پہ انہوں نے آ کے لرنرز لائسنسز دیے تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ریگولیشن کی طرف لے کے جائیں. تو یہ رائڈرز جو ہیں, ان سے پھر یہ جب آتے ہیں ہمارے پاس کام کرتے ہیں, ان کو سہولت اور بھی ملتی ہے, ان کو انشورنس ملتی ہے. تو ایکسیڈنٹل انشورنس ہو گئی, خدا نخواستہ لائف ڈیتھ ہوگی کسی کو, لائف انشورنس ملتی ہے. تو یہ سارے کورڈ ہوتے ہیں ڈیورنگ دا شفٹ. اوکے. اچھا, لوگوں کا رسپانس اس اعتبار سے کیسا ہے, مطلب آر دے کوآپریٹیو ٹورڈز دا رائڈرز؟ کیونکہ انیشلی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹریفک کی جو صورتحال ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے, ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو اس میں بعض اوقات وہ آرڈر کینسل کرنا یا اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی ہیں. کوئی شکوہ شکایت ہوتا ہے رائڈرز کا اس سے متعلق؟ دیکھیے, جب کھانا آرڈر کیا وہ یا گروسریز آرڈر کیے وہ, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ بیہیویئر ہے لوگوں کا. کھانے کے ٹائم پہ شاید لوگوں کا صبر تھوڑا سا کم ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے بھوک لگی ہوئی ہے یا مہمان آئے ہوئے ہیں,
تو اگر کبھی خدا نخواستہ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو کسٹمرز میں نے جنرلی دیکھا ہے بہت اچھے ہیں. وہ رائڈرز کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں, رائڈر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں. اگر ہم ایک ایوریج رائڈر سے, اور ہماری ہر مہینے رائڈر سے سیشنز ہوتے ہیں, ان سے اگر ہم فیڈ بیک لیں, چاہے وہ میل رائڈر ہو چاہے فیمیل رائڈر ہو, تو کسٹمر فیڈ بیک ان کا جنرلی بڑا اچھا ہوتا ہے. صرف چیلنجز تبھی آتے ہیں جس طرح آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹریفک ہو گئی. اب وہ ٹریفک میں بیچارہ رائڈر کیا کرے, لیٹ تو ہو گئی, اور اگر وہ زیادہ گاڑیوں کے بیچ میں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی غلط بات ہے, گاڑی لگ جاتی ہے, بائک لگ جاتی ہے, سو وہ ایک چیلنج آتا ہے. لیکن اگر ہم ایک ٹپس کی بات کریں, فار ایگزامپل پاکستان میں اب ہم 11 ممالک میں ہیں ایز فوڈ پینڈا, ان 11 ممالکوں میں سب سے زیادہ ٹپس جو ہے وہ ہمارے کسٹمرز دیتے ہیں ٹو رائڈرز, تو وہ ایک بہت اچھا سائن ہے. وہ بہت اچھا سائن. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے تو میاں بیوی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 2 پہیے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اب دونوں پہیوں کو چلنا پڑتا ہے کیونکہ جو معاشی حالت ہے وہ آسان نہیں ہے مینیج کرنا, صرف ایک بندہ اگر کما رہا ہو. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں, جو مائیں ہیں, جو بہنیں ہیں, وہ بھی گھر بیٹھے باعزت طریقے سے ہوم شیفز کے طور پر اپنا کام شروع کر رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے اس سے متعلق بات کی تھی. مزید اس سلسلے کو کیسے فوڈ پانڈا نے گرو کیا ہے؟ دیکھیں ہوم شیفز تو ہمارا ایک کیا کہتے ہیں بالکل ہمارے دل کے قریب ایک انیشیٹو ہے یہ, جو ایک انیشیٹو پاکستان میں سٹارٹ ہوا, اور اب جو ہماری گلوبل کمپنی ہے وہ ہم اور ممالک میں اس کو لے کے گئے ہیں, ایکسپورٹ کیا ہم نے اس انیشیٹو کو ٹو ادر کنٹریز. تو عورتیں آ کے کام کر لیتی ہیں, مرد بھی بہت سارے ہیں ہمارے, تقریباً اگر آپ سپلٹ دیکھیں تو 70-75% عورتیں ہیں, باقی 25 سے 30% مرد ہیں جو ہوم شیفز بن کے اپنے گھر سے کام کرتے ہیں. اب جو ہم نے اس میں ایک نئی انوویشن اور لے کے ہیں, وہ ہم یہ لے کے ہیں کہ اب ان کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو ان کی ایکسپینشنز پہ کام کر رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹس یا ورچوئل برانڈس. تو اگر ایک ہوم شیف ہے فار ایگزامپل, وہ پی سی ایچ ایس میں بہت مشہور ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے ایک اور ہوم شیف جو ہمارے ساتھ آلریڈی کام کر رہا ہے ہم ڈھونڈتے ہیں, اور سمجھ لو آپ لائک اے فرینچائز, ان کو پھر ہم بولتے چلیں آپ اب ناظم آباد میں اپنی ایک آؤٹ لیٹ کھول لیں, یہ والا ہوم شیف ہے, ہم ان کی سمجھ لیں آپ میرج کراتے ہیں, وہ میچ میکنگ ہوتی ہے, اور پھر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, اس میں لونز کی اگر فیسیلٹی ان کو چاہیے تو وہ ہم ایکسٹینڈ کروا کے دیتے ہیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ دیکھیں اچھا صاف کھانا, چاہے وہ گھر سے آ رہا ہے چاہے وہ ریسٹورینٹ سے آ رہا ہے, سسٹینیبلٹی پہ کام کریں, کلینلینس پہ کام کریں, بہت ضروری, فوڈ سیفٹی, فوڈ ہینڈلنگ کے اوپر کام کریں, اس کے اوپر کام کریں, تاکہ کل کو جب کوئی فوڈ پینڈا کو دیکھے تو وہ یہ نہ سوچے خالی کہ جی یہ ایک بڑی سہولت تھی ہمیں اور ایک فوڈ ڈیلیوری کمپنی ہے, وہ یہ دیکھے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر معیار لے کے آئے. ایگزیکٹلی فوڈ سیفٹی, فوڈ ریگولیشن کا معیار اوپر کیا ہے. اس کے لیے ہم پھر بہت سارے جو ہمارے سارے پروونشل جو فوڈ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اسی کے اوپر. سو اٹس اے لانگ پروسیس. وہ بھی آپ سے کچھ سیکھیں گے مجھے, آئی ایم شیور پنجاب کی حد تک تو معاملات فوڈ سیفٹی کے کافی اچھے ہیں, وہاں پر جو ادارہ ہے فوڈ سیفٹی سے متعلق, یہاں پر کچھ مزید کام ہونے کی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ آپ کی اس فوڈ پانڈا نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں, ظاہر ہے کہ بہت سی ریموٹلی کام کرتے ہیں, جیسے ہوم شیفس وغیرہ ہو گئے, ایک ادارے کے اندر رہ کے کسی کو ایجوکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے, جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ریموٹلی جابس کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھانا اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. کیسے ان کی تربیتی ورک شاپس کرتے ہیں, کس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں؟ کہ آج کل تو زمانہ آپ کو پتہ ہے, کووڈ میں ایک چیز ہوگی, بہت جلدی لوگوں نے ویڈیو کانفرنسنگ سیکھ لی. ہاں جی, جتنی اگر ہمیں 5 سال لگتے ہیں ہم نے وہ 1 سال کے اندر سیکھ لیا کہ زوم کیسے چلاتے ہیں, گوگل میٹ کیسے چلاتے ہیں, جو ملٹیپل آپشنز ہیں, واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کال کیسے چلاتے ہیں, کانفرنس گھر میں میرے خیال میں سب کے فادرز مدرز جتنے مرضی ایج کے ہو سب کو آتا ہے یہ کام کرنا, تو اس سے بڑی آسانی ہوگی. سو ہماری بہت ساری ورچوئل کانفرنسز ہوتی ہیں, کچھ ان پرسن بھی ہوتی ہیں, آفس میں بھی بلاتے ہیں, ہم ورچولی بھی کرتے ہیں, چاہے وہ وینڈرز کے لیول پہ ہو کہ جی پیکیجنگ کس طرح اچھی کرنی چاہیے آپ کو, چاہے وہ رائڈرز کے لیول پہ ہو, ان کو تو خیر ہم ہمیشہ آفس میں بلاتے ہیں بیکاز ہمارے ہر جگہ پہ ٹیمز ہیں, جہاں جہاں پہ ہم آپریٹ کرتے ہیں, ہم 35 شہروں میں آپریٹ کرتے ہیں فوڈ پینڈا, تو وہاں پہ تو ہمارے لوکل لوگ ہیں, تو ہمارے پاس وہاں لوکل ایک جگہ ہوتی ہے, ہم ان کو بلا لیتے ہیں سب کو وہاں پہ. لیکن جتنے ہمارے وینڈرز ہیں, چاہے وہ شاپس ہوں, چاہے وہ ریسٹورینٹس ہوں, چاہے وہ ہوم شیفس ہوں, ان کو ساتھ ہم یا ورچوئل یا ان پرسن میٹ اپس کانسٹنٹلی کرتے ہیں, جہاں پہ پھر ملٹیپل ٹریننگز ہوتی ہیں, جس میں ان کو یہ بھی سکھایا جا سکتا ہے کہ جی پیکیجنگ کیسے کرنی چاہیے, یا یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک وہ ٹیبلٹ ملتی ہے سب کو, اس کے اوپر ان کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے, اگر انہیں ریچ آؤٹ کرنا ہے ہمیں تو چیٹ پہ کیسے جانا ہے تاکہ کوئی پرابلمس ہوں تو اس کو سالو کر سکیں. سو ملٹیپل جو ہے نا انگیجمنٹ سیشنز ہمارے ایک اور چیز بھی ہے کہ میں جس طریقے سے یہ آپ نے اسی حوالے سے ڈیجیٹل نو ہاؤ, ڈیجیٹل خواندگی کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آج کل گھروں میں بڑوں بوڑھوں بچوں سب کو یہ اس حوالے سے اویئرنیس موجود ہے, تو اس میں خاص طور پر یہ مالی اعتبار سے اس نیٹ ورک کا حصہ بننا, شامل ہو جانا, پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک سسٹینیبلٹی یعنی کہ ترقی ایک ایسی ہو جو کہ پائیدار ہو, اس حوالے سے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور مزید کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں 2-3 ایک تو یہ ہے کہ ہم انیبلمنٹ ٹیکنالوجی کے تھرو انیبلمنٹ لے کے آئیں,
کہ لوگ گھر بیٹھ کے کما سکیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہو گیا کہ وہ گھر بیٹھ کے کنوینئنس کو ایکسیس کر سکیں. تو اگر میں کسٹمر ہوں تو مجھے گھر بیٹھ کے ایک کنسسٹنٹ سروس ملنی چاہیے. اگر میں ایک انٹرپرینور ہوں, ہوم شیف ہو گیا, تو مجھے گھر بیٹھ کے ایک کنسسٹنٹ میں اپنا اسٹینڈرڈ کوالٹی کا میل لوگوں تک پہنچا سکوں. اگر میں رائڈر ہوں تو میں ایک آمدنی کا ذریعہ اس پلیٹ فارم کے تھرو لے سکوں. اب بات ہوگی اگر اس سب کو کمبائن کریں تو واٹ از نیکسٹ, واٹ مور کین وی ڈو ٹو ہیلپ پاکستان. اب اس میں ہم یہ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل سسٹینیبلٹی ایک بہت بڑی ڈرائیو ہے ہماری. ہمارے جتنے پینڈا مارٹس ہیں جو کہ ہمارے ڈارک اسٹورز جن کو کہتے ہیں, جہاں سے ہم گروسری ڈلیور کرتے ہیں, ہم اب پلاسٹک بیگز نہیں استعمال کرتے. سو ہم نے تقریباً کچھ 60 ملین بیگز, ووون بیگز, جب سے مارٹ سٹارٹ کیا وہ ہم نے یوز کیا. جی پنک رنگ کے ہوتے ہیں بالکل. تو وہ ہم پلاسٹک نہیں یوز کرتے, ہم سب ڈلیوری اسی میں کرتے ہیں, which is more expensive but it's sustainable, it's reusable. اس سے تقریباً وہ, اور دوسرا ہم نے بہت ساری مارٹس پہ اینڈ اکراس آر آفیسز ہم نے سولر تقریباً 70 کلو واٹس کا سولر ہم لوگوں نے اپنے نیٹ ورک میں لگایا ہوا ہے. اب ان کو دونوں کو اگر ہم کمبائن کریں تو CO2 ایمیشنز میں تقریباً 125 ٹنز کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ وہ ہم نے ریڈیوس کی ہیں. سو اس طرح کے کام ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں EVs کی, الیکٹرک وہیکل, ای بائکس کی, اس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں. ہماری پارٹنرشپس ہیں ود سم ایکسٹرنل پارٹیز. وسل از این NBFC, وہ لونز پرووائڈ کرتے ہیں فار بائکس. تو ہم بائکس اینڈ ای بائکس پہ اب ہم کام کرنے کی کوشش کریں کہ فگر آؤٹ کہ ایک رائڈر جو کہ دن میں تقریباً 125 کلومیٹر اپنی بائک چلاتا ہے, یعنی کہ یہ جو آپ کی پارٹنرشپ ہیں یہ ایک جہت میں نہیں, مختلف سمتوں میں پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہیں. بالکل. ہمارا ایم یہ ہے کہ جی دیکھیں, آپ لوگوں کو کوئی راستے میں سپیڈ بمپ نہ ہے کام کرنے میں, چاہے انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے چاہے ڈیلی کام کرنا ہے. سملرلی اگر آپ ایک ہوم شیف ہیں یا آپ ایک ریسٹورینٹ ہیں, ہم ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ بھی ان کی کرتے ہیں. ہماری پارٹنرشپ ہے ابھی کے ساتھ, ایک تھرڈ پارٹی, وہ ان کو ورکنگ کیپٹل پرووائڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر پاتے ہیں. یا اب فار ایگزامپل عید آ رہی ہے, اگر عید کے اوپر ان کو پتہ جی ہماری سیل بڑھے گی, تو وہ ایڈوانس میں انہوں نے پرچیز کرنا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ عیدیز بھی دینی ہوتی ہے, اپنا وہ سیلری رن بھی چلانا ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. سو ملٹیپل آپشنز ہیں, جس سے ہمارا ایم یہ ہے کہ آپ ایز آر پارٹنر یو گرو ایز کوئکلی ود اس اینڈ تھرو اس. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے بزنس ماڈل, یہ کہ تھرو اس. چلیں جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے منتخب راجہ. اٹس آلویز اے پلیجر, آپ تشریف لاتے ہیں, اور بڑا آئی ایم شیور کہ نہ صرف یہ کہ آپ کا بزنس گرو کرے گا, فوڈ پانڈا گرو کرے گا, بلکہ اس سے پاکستان کی معیشت بھی گرو کرے گی, اور خاص طور پہ جو لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آ رہے ہیں تو وہ بھی مزید ان کے لیے بہتری ہوگی. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. منتخب راجہ CEO فوڈ پانڈا ہمارے موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. اور آپ دیکھیں جی, بڑا یہ جو ہوم شیفس ہیں ان کے لیے بڑا اچھا انیشیٹو ہے جی, بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں اور اچھے سے اچھے کھانے بنائیں, اور پھر لوگوں کو گھر کا بنا ہوا کھانا کھانے کی بہت طلب ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو گھر پہ کوک نہیں کر سکتے, اور ایسے میں آپ کو ایک سروس پرووائڈ ہو رہی ہے, تو وائی ناٹ یوز اٹ. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر آپ تک